کہ وہاں کی موت پھلی ہے یہاں کے جینے سے، وہاں کی موت پھلی ہے یہاں کے جینے سے، جہاں نکلتا ہے زمزم زمیں کے سینے سے، جہاں نکلتا ہے زمزم زمیں کے سینے سے۔ اور میں اس حسین کو قرآن نہیں تو کیا سمجھوں، رسول پاک لگاتے تھے جس کو سینے سے، رسول پاک لگاتے تھے جس کو سینے سے۔ اور ماشاءاللہ یہ ہمارے مدرسے کے طلبہ بہت اچھے انداز میں سن رہے ہیں، ان کے لیے ایک یہ شعر سنیں گے، ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، آپ آئی پی ایس آفیسر بنائیں، کچھ بھی بنائیں، لیکن الحمدللہ جو مدرسے کے طلبہ کا وقار ہے وہ کسی کا نہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ خاندان علوم نبوی خدا نے عظمت انہیں ہے بخشی، فرشتے ان کے قدم کے نیچے پروں کو اپنے بچھا رہے ہیں، فرشتے ان کے قدم کے نیچے پروں کو اپنے بچھا رہے ہیں۔ حضرات آئیے بہت تیزی کے ساتھ، وقت کی قلت دامنگیر ہے، میں عرض گزار ہوں خطیب ذیشان فاضل نوجوان جامع معقولات و منقولات حضرت علامہ مولانا مفتی نور محمد صاحب قبلہ جگر مصباحی سے عرض گزاروں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہم سامعین کی قلوب کو جلا بخشے۔ حضرت کے لیے بس 4 مصرے میں پہنچاتا ہوں آپ تک، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ کہ حرم کی راجدھانی نور کا ساگر مدینہ ہے، حرم کی راجدھانی نور کا ساگر مدینہ ہے، یہ دنیا تو انگوٹھی ہے ہرا گنبد نگینہ ہے، یہ دنیا تو انگوٹھی ہے ہرا گنبد نگینہ ہے۔ اور یہ معنی پھول خوشبودار دنیا میں بہت، لیکن زمانے کو جو مہکا دے وہ آقا کا پسینہ ہے، زمانے کو جو مہکا دے وہ آقا کا پسینہ ہے۔ آئیے اپنے آنے والے مہمان کا استقبال نعرہ تکبیر اور رسالت سے کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان راجشاہی، فیضان ابراہیمی، فیضان علیمی، حضور صاحب سجادہ مولانا حفیظ راجشاہی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بارگاہ رسالت مام میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کے چند بند خصوصی توجہ کا طالب مچل کے بولئے سبحان اللہ۔ کہ نور نبی سے ذرہ ذرہ چمک رہا ہے، سرکار کے نور سے ہر شے منور ہے، اور جن کی بارگاہ میں آئے ہیں وہ تو سراپا ان کا نور ہے، جن کے تعلق سے سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سماعت فرمائیں مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ کہ نور نبی سے ذرہ ذرہ چمک رہا ہے، نور نبی سے ذرہ ذرہ چمک رہا ہے، کہ خوشبو مصطفیٰ سے خوشبو مصطفیٰ سے عالم مہک رہا ہے، نور نبی سے ذرہ ذرہ چمک رہا ہے۔ اور یہ شعر بھی سماعت فرمائے کہ جلوہ گری نبی کی کس شان سے ہوئی ہے، جلوہ گری نبی کی کس شان سے ہوئی ہے، کہ گلشن مہک رہا ہے،
گلشن مہک رہا ہے، بلبل چہک رہا ہے، نور نبی سے ذرا ذرا چمک رہا ہے۔ اور یہ شعر بھی سماعت فرمائیں، مچل کے بول دیے سبحان اللہ۔ مختار دو جہاں کو کہتا ہے اپنے جیسا۔ بہت سے لوگ سرکار کو معاذ اللہ اپنے جیسا کہتے ہیں، اس شعر میں پیش کرنے کی کوشش کی، مچل کے بول دیے سبحان اللہ۔ کہ مختار دو جہاں کو کہتا ہے اپنے جیسا، مختار دو جہاں کو کہتا ہے اپنے جیسا، نادان ان کی شان میں، نادان ان کی شان میں، یہ کیا تو بک رہا ہے، نور نبی سے ذرا ذرا چمک رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عمر دی ہے تو عمر کی انسان کو قدر کرنا چاہیے۔ حدیث مصطفیٰ ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5371۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آج انسان نہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں کیا ہوں، اور نہ انسان دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو سمجھ لے گا اور دنیا کی حقیقت کو سمجھ لے گا تو اللہ تک پہنچ جائے گا سبحان اللہ۔ لہذا عرص پاک میں آنے والوں اور آنے والیوں سب پیغام لے کر کے جاؤ کہ اپنے آپ کو بھی سمجھو کہ تم کیا ہو۔ حضرت مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اپنے آپ کو بھی پہچانو، دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے اسے بھی جانو، اللہ تک پہنچ جاؤ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ابھی آپ نے سنا، جن کی بارگاہ میں آئے ہیں ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے کچھ کم نہیں عطا کیا تھا، بلکہ 2700 بیگھے زمینیں تھیں۔ کتنی؟ 2700۔ آج آپ پورے ہندوستان کا جائزہ لے تو شاید کہ اتنی زمین شاید کہ مشکل ہے 2700 بیگھے زمین کسی کے پاس۔ لیکن آپ نے دنیا کی حقیقت کو سمجھا۔ حدیث مصطفیٰ سامنے سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، سرکار فرماتے ہیں حالانکہ اس کے صرف 3 طرح کا مال ہے۔ کیا ہے؟ سرکار فرماتے بندہ کہتا میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کے صرف 3 طرح کا مال ہے۔ میرے یہاں عرص پاک میں آنے والوں دنیا کی حقیقت کو سمجھو، اور اللہ نے مال دیا ہے تو صحیح طریقے سے استعمال کرو، صحیح راہ میں استعمال کرو، انشاءاللہ یہی مال آپ کے لیے جہاں یہ زحمت ہے یہی مال رحمت بھی ہے۔ اگر صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہی مال آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بھی بنے گا۔ سرکار فرماتے ہیں بندہ کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اس کے صرف 3 طرح کے مال ہے۔ شمار کیجئے، سرکار فرماتے ہیں ایک مال وہ ہے جو اس نے کھایا اور ختم کر دیا، دوسرا مال وہ ہے جو اس نے کیا ہے پہنا اور بوسیدہ کر دیا، اور تیسرا مال وہ ہے جو اس نے صدقہ کر کے اپنے لیے پہلے محفوظ کر لیا۔ بقیہ بندے کے پاس جو کچھ بھی مال ہے اس کا مال قطعی نہیں ہے بلکہ بعد والوں کا مال ہے۔ لہذا اسے پاک میں آنے والوں اللہ نے دیا ہے تو صحیح طریقے سے کھاؤ بھی، اچھا پہنو بھی، اور جو آپ کا مال ہے کہ
برابر اپنے لیے ذخیرہ اکٹھا کر رہے ہیں، تو جہاں کہیں بھی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہو، حصہ لے کر کے اپنے لیے مال آخرت میں اکٹھا کر لو۔ جہاں مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہو، حصہ لے کر کے اپنے لیے آخرت میں مال کو اکٹھا کر لو۔ اللہ نے دیا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی مفلس ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی کسی طریقے سے مجبور ہے، ان کی مدد کر کے مال اپنے لیے آخرت میں اکٹھا کر لو۔ یہ مال آپ کا ہے، بقیہ جو مال باقی رہے گا یہ سب وارثین کے لیے ہے۔ اس لیے مال سے اتنی ہی محبت ہونی چاہیے جو آپ کے لیے مفید ہو، آپ کے لیے فائدہ مند ہو، آپ کے لیے کیا ہے لابھدائک ہو۔ اتنی محبت نہ ہو کہ آپ کے لیے مضر ہو، آپ کے لیے نقصان دہ ہو، آپ کے لیے کسی طریقے سے بربادی کا سبب بنے، بلکہ مال سے کم محبت ہونی چاہیے۔ اور اللہ کی راہ میں مال دیا ہے، اللہ نے تو اسی طریقے سے خرچ کرنا چاہیے۔ شعر پیش کرنے کی کوشش کے مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ کہ نور نبی سے ذرا ذرا چمک رہا ہے، عمر عزیز تو نے جب غفلتوں میں کھو دی۔ مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ کہ عمر عزیز تو نے جب غفلتوں میں کھو دی، کہ محشر میں کیوں تو نادا اب سر پٹک رہا ہے، محشر میں کیوں تو نادا اب سر پٹک رہا ہے، نور نبی سے ذرا ذرا چمک رہا ہے۔ اور مقطع بھی سماعت فرما لیا، مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ کہ نعت نبی کا صدقہ، بات سمجھ میں ہے تو مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ نعت مصطفیٰ پڑھنا بھی سنت ہے اور سننا بھی سنت ہے۔ اس لیے میرے دوسرے کلام میں کہا ہے نبی کی نعت پڑھنا اور سنانا اچھا لگتا ہے، نبی کی نعت پڑھنا اور سنانا اچھا لگتا ہے، حسان و مصطفیٰ کا یہ طریقہ اچھا لگتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ نعت پڑھنے کے لیے آواز ہی ہونی چاہیے، وہاں تو ادا دیکھی جاتی ہے، وہاں تو محبت دیکھی جاتی ہے، وہاں تو الفت دیکھی جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس آواز نہیں ہے لیکن سنت حسان بن ثابت کو اپنا رہے ہیں، سرکار کی سنت کو اپنا رہے ہیں کہ سرکار نعتیں اپنی نعت سن کر کے مسکرایا کرتے تھے، حضرت حسان بن ثابت کیا ہے نعت مصطفیٰ پڑھا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کو دونوں طریقے سے کیا فائدہ ہوگا، سنت حسان بن ثابت کا بھی ثواب ملے گا، سنت مصطفیٰ کا بھی ثواب ملے گا، اور اس طریقے سے انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے۔ مقطع سماعت فرمائیں، مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ کہ نعت نبی کا صدقہ جب سے ہوا ہے حاصل، نعت نبی کا صدقہ جب سے ہوا ہے حاصل، ہر دم جگر کے دل کا ہر دم جگر کے دل کا غنچہ چٹک رہا ہے، ہر دم جگر کے دل کا غنچہ اللہ نعت نبی کا صدقہ جب سے ہوا ہے حاصل، ہر دم جگر کے دل کا غنچہ چٹک رہا ہے،
نور نبی سے ذرہ ذرہ چمک رہا ہے، خوشبو مصطفیٰ سے عالم مہک رہا ہے۔ چونکہ وقت قلت دامنگیر ہے اور ابھی آپ کو خطاب بھی سماعت کرنی ہے، ورنہ تو تازہ ترین میں نے کلام حضرت ذوالفضل میاں کی شان میں بھی لکھا تھا، ہے نا، اور سرکار سرابہ کی انشاءاللہ بعد میں پیش کیا جائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و مولا ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے اور ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیوں سے سرفراز فرمائے، ہم سب کی دنیا بھی کامناک بنائے، آخرت بھی کامیاب بنائے، اور ہم سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔